بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ بخاری وہ کتاب ہے جسے 12 صدیاں گزر گئی۔ بخاری آج سے 1200 سال پہلے لکھی گئی اور اس کتاب نے اپنا سکہ بنوایا۔ اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ اس کتاب نے امت اسلامیہ کے دین کو محفوظ کر دیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ ان ہستیوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جمع کرنے میں بتا دی۔ یہ کتاب آپ نے 17 سال میں لکھی اور 3 جگہوں پر بیٹھ کے اس کتاب کو مسودہ بنایا آپ نے، بصرہ، مکہ اور مدینہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقد مکثت بالبصرہ 5 سنین، میں بصرہ میں 5 سال رہا۔ مع کتب، میری سب کتابیں میرے ساتھ ہوتی تھیں، مصنف میں لکھتا تھا اور ہر سال حج کو جاتا تھا، بصرہ سے حج کو جاتا تھا اور حج میں وہاں کے علماء سے حدیث دیتا اور پھر آپ نے مدینہ منورہ جو ہے اس کو اپنا مرکز بنایا۔ بخاری کے جو تراجم ہیں، تراجم کا معنی یہ ہے کہ بخاری کے جو ابواب ہیں، امام بخاری رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اور منبر کے درمیان بیٹھ کر لکھے اور فرماتے ہیں ہر باب کو لکھنے سے پہلے کنتو اصلی رکعتین واغتسل، میں 2 رکعت پڑھتا اور نہاتا، نہا کے 2 رکعت پڑھتا واستخرت اللہ، پھر اللہ سے استخارہ کرتا۔ یہ محبت ہے اللہ کے رسول کی حدیث کی تعظیم ہے۔ آپ نے یہ تراجم لکھی۔ امام بخاری کے تراجم جو ہے، امام الحافظ علی صبری کہتے ہیں ان تراجم بخاری تحیر العقول، بخاری کے تراجم جو ہے اس میں عقلوں کو حیران کرتی ہے۔ بخاری کی ایک بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی توفیق، اللہ کی نصرت آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ نے آپ کی شخصیت میں خوبیاں جمع کر دی جو کسبی نہیں تھی، ابتدائی تھی، اور آپ کی تربیت نیک والدہ کے ہاتھ پر ہوئی اور آپ کے والد خود بہت بڑے عالم تھے جنہوں نے امام مالک سے سنا، اور جب وہ بہت بڑے تاجر تھے، جب ان کا نزا کا عالم وقت آیا تو انہوں نے کہا انی ترکت ھذا، میں بہت سا مال چھوڑے جا رہا ہوں، یہ میرے بیٹے کے لیے۔ فرمایا لیس فی مالی درہم حرام اور شبہۃ، جو مال میں چھوڑے جا رہا ہوں اس میں ایک بھی درہم جو ہے حرام کا نہیں ہے اور نہ ہی شبہ کا ہے کہ جب میں شبہ ہو جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ سب حلال مال ہے۔ امام بخاری کی والدہ محترمہ انتہائی نیک اور صالح خاتون تھی، انہوں نے اس مال کو اپنے بچے کی تعلیم پر خرچ کیا۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث کی محبت میں فرماتے ہیں اللہ الہم علیہ حب الحدیث و فکر الحدیث، اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی مجھے حدیث کی حفظ کرنے کے لیے میرے دل میں ڈال دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حافظہ بھی دیا۔ اور یہ روایت آپ کی سیرت کی سب کتابوں میں ہے کہ آپ نابینا ہو گئے تھے۔ آپ جانتے عرب میں باد سموم چلتی ہے، گرم ہوائیں چلتی، وہ اکثر جس کی وجہ سے لوگ اگر احتیاط
حضرت نابینا ہو جاتے ہیں. تو حضرت کہتے نظر نابینا، لیکن آپ کی والدہ یہ ہمارے لیے درس ہے. آپ کی والدہ نے اللہ سے اتنی دعائیں کی، اتنا مانگا، دن رات اللہ سے دعائیں کر رہی تھی، دن رات اللہ سے دعائیں کر رہی تھی. یہ دعا جو ہے یہ بڑی عظیم چیز ہے. یہ دعا ہی تو ہے جس سے مسلمان ہمیشہ دعا کے ذریعے جیتے. آپ نے کوشش تو کی، اس کے بعد دعا. تو بڑی ہر وقت روئے، تہجد میں روئے، اللہ میرے بیٹے کی آنکھیں واپس کر دے، میرے بیٹی کی نظر واپس کر دے، اللہ میرے بیٹی کی نظر واپس کر دے. اللہ پر اتنا اصرار، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو دعا میں اصرار کرتے ہیں. ان اللہ یحب من یلح فی السؤال. اللہ تعالیٰ اس شخص کو پسند کرتے ہیں جو سوال میں الہا کرتا ہے، بار بار کہتا ہے. انسان کی فطرت ہے، اگر انسان سے آپ سوال بار بار کریں تو وہ غصے ہو جائے گا، کیا تم نے بار بار لگا رہا. لیکن اللہ کریم ہے، اس سے جتنی زیادہ انسان الہ کے ساتھ اصرار کے ساتھ دعا کرتا ہے اتنا وہ محبت کرتا ہے اس سے. تو ایک دن اور میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی. وہ کہنے لگے یا ہادی ان اللہ ردا بصر ابن من کثرت الفارغ. اے اللہ کی بندی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کی کثرت کی وجہ سے آپ کے بیٹے کی نظریں واپس کر دی. یہ دعا جو ہے یہ مومن کا احتیاط ہے. آج جو آپ نے حدیث پڑھی ہے یہ کتاب توحید کی آخری حدیث ہے. امام بخاری رحمہ اللہ انتہائی زیرت، انتہائی سمجھدار تھے. بخاری پڑھنے کے لیے ذہانت کی ضرورت ہے. ابن خلدون نے جب بخاری پڑھی اس نے کہا، امام ابن خلدون نے کہا ان شرح بخاری قرض علی الامت. بخاری کی شرح کرنا امت پر قرض ہے، اس قرض کو کون ادا کرے. حافظ ابن حجر نے اس چیلنج کو قبول کیا. حافظ ابن حجر نے اپنی کتاب فتح الباری 25 سال میں لکھی، 25 سال میں. اور خود ساری کہ بخاری کا مقدمہ اور بخاری کی چابی ہے. اگر آپ بخاری کو سمجھنا چاہتے ہیں خود ساری پڑھیں، وہ چابی ہے بخاری. 25 سال میں آپ، اور آپ کا طریقہ کار کیا تھا؟ آپ کے درس میں 20 لوگ ہوتے تھے، 300 آدمی ہوتے تھے. آپ ان میں سے 30 طلبہ کو اختیار کیا جو ذہین اور فقیر تھے. آپ جو لکھتے تھے اس کی کافی ہائی طالب کو دے دیتے تھے کہ اس کو پڑھو، اس میں اگر کوئی کوتاہی ہے جو غلطی مجھے بتاؤ. وہ 25 طلبہ اس کو پڑھتے، پڑھنے کے بعد بتاتے کہ حضرت اس میں یہ ہونا چاہیے، اس میں یہ ہونا چاہیے. آپ نے یہ کتاب فتح الباری لکھی. آج فتح الباری اور کے علاوہ تقریباً امام بخاری کی 300 شروع ہیں، 300 شرح ہیں. امت نے کوشش کی کہ اس قرض کو ادا کریں، لیکن سب سے بہترین شرح جو ہے ابن رجب کی ہے جو سلفی. اور ابن حجر رحمہ اللہ کیونکہ اشعری ہے، کتاب التوحید میں اللہ کا ہے، بخاری اللہ کا ہے. کتاب التوحید یہ کتاب ہے جو ہمارے عقیدے سے تعلق رکھتی ہے. امام بخاری نے اپنی کتاب کا آغاز کیا بدل الوحی سے. وحی جو ہے کیسے شروع ہوئی؟ آپ نے یہ بتایا کہ دین کا مدار عقل اور رائے نہیں ہے، دین کا مدار وحی ہے. اور اگر آپ وحی سے دور ہو گئے اور اپنی رائے کو آپ نے اپنی رائے کے طرف کر دیا دین کو تو آپ گمراہ ہو جائیں گے. اس لیے آپ عجیب، آپ ماشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیسی سمجھ عطا فرمائی. جب آپ بدل وہی آپ نے شروع کیا کتاب، اور وہی کی لیے آپ نے وہ حدیثیں لائے جس سے عمل جو ہے حصی طور پر لوگوں کو پتہ چلتا ہے وہی ہے.
جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حارث بن ہشام کی روایت ہے، پہلے اس کو وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ حارث بن ہشام یہ ابو جہل کے بھائی تھے جو مسلمان ہو گئے تھے، اور یہ تقدیر کا عجیب معاملہ ہے کہ ابو جہل کے علاوہ اس کے سارے گھر کے فیملی سب مسلمان ہوئے، اس کی بیٹیاں مسلمان ہوئی، اس کی بیوی مسلمان، اس کی اولاد ہوئی، اس کا بھائی مسلمان ہوئی، لیکن اسی ایمان نصیب نہیں ہوا، اسی زندگی میں بن گیا۔ تو کتاب الوحی میں کہ آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی تھی؟ آپ سے پوچھا گیا، آپ سے کہا بعض اوقات ایسے وحی نازل ہوتی ہے جیسے کہ پتھر پر زنجیر کو کھینچا ہے، اور وحی کا معنی یہ ہوتا ہے خفیہ اشارہ، وحی کو وہی سمجھا جس کی طرف اشارہ کیا جائے، تو وحی جو ہے یہ حقیقت ہے، اور ہمیں اپنی عقل اور اپنی سوچ کو اپنی سمجھ کو اس وحی کے تابع کرنا ہے، کہ وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دین سمجھایا ہے۔ آخر دیکھیے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کیوں بھیجے؟ اس دنیا میں کیا کمی تھی اس میں جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے اور ان پر وحی نازل؟ کسی نبی نے آ کر یہ نہیں کہا کہ آؤ میں تم کو بتاؤں کہ تم ڈاکٹر کیسے بنو، آؤ میں تم کو بتاؤں تم انجینئر کیسے بنو، آؤ میں تم کو بتاؤں کہ تم دنیا میں کامیاب تاجر کیسے بنو۔ ہر نبی نے آ کر یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم آؤ میں تم کو بتاؤں کہ تم اللہ کے بندے کیسے بنو، اللہ کے بندے کیسے بننا ہے یہ وحی کے ذریعے ہم کو بتایا گیا ہے۔ وحی جو ہے وہ دین کا اصل ہے، اسی لیے حضرت سعد بن سعد فرمایا کرتے تھے یا ایھا الناس اتہموا رأیکم فی الدین، اپنی رائے کو دین کے مقابلے میں ناقص سمجھو، آپ کی رائے کیا ہے اور دین کا جو حکم سے تسلیم کرو۔ کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں حدیبیہ میں جب ابا جندل زنجیروں سے جکڑے ہوا ہمارے آیا اللہ کے رسول کے پاس اور وہ چیخ رہا ہے کہ مسلمانوں میں مسلمان ہو چکا ہوں اور مجھے میرے والد زنجیروں سے باندھ رکھا ہے، مجھے تکالیف عذاب دیتا ہے، پنشمنٹ کرتا ہے، مجھے اپنے ساتھ مدینہ لے چلا۔ صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہو چکا تھا، اس معاہدے کی شرط تھی کہ اگر مکہ میں کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینہ آئے گا اہل مدینہ اس کو واپس کرے گا، اور مدینہ سے اگر کافر ہو کر مکہ آئے گا ہم اسے واپس نہیں کریں گے۔ یہ معاہدہ ہو چکا۔ ابا جندل آ گیا، عروہ بن مسعود کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی آزمائش آپ نے ابا جندل کو واپس لینے کا کہا۔ حضرت سعد بن فرماتے ہیں اس وقت میرا جی چاہ رہا تھا اللہ کے رسول کی بات کو رد کر اور تلوار لے کر کھڑا ہو، لیکن میں نے صبر کیا، اللہ کے رسول کی بات کو قبول کیا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ حدیبیہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے حدیبیہ میں ہمیں اتنی فتح دی، اتنی برکت دی کہ اسلام ایسے پھیلا کہ بجلی طرح پھیلتا چلا گیا۔ تو میرے بھائیوں دین جو ہے یہ وہی ہے، اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب التوحید میں سب سے پہلے جو حدیث لائے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یمن بھیجا اور اسے کہا یمن، معاذ جب تم یمن جاؤ گے وہاں کے لوگ اہل کتاب ہیں، ان کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دیں، اگر توحید سمجھ گئے پھر ان سے کہنا کہ اللہ تعالیٰ ان پر 5 نمازیں فرض کی، جب 5 نمازوں کہتے ہیں پھر ان کو اللہ نے ان کی مال میں زکات فرض کی، اس طرح تدریج چلنا۔ توحید اسلام کی اساس ہے، ہمیں توحید کو اسی طرح ماننا ہے جس طرح ہمیں وحی کے ذریعے بتایا گیا، اس میں اپنے عقل نہیں توڑا۔ توحید کی 3 قسمیں، توحید الالوہیہ، توحید الربوبیہ، توحید الاسماء والصفات۔ توحید الربوبیہ یہ توحید وہ ہے جو اللہ کے افعال کے ساتھ تعلق ہے، ان اللہ هو الخالق والرازق، اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اللہ ہی پیدا کرتا ہے، اس کو سب مانتے ہیں، لیکن اختلاف کہاں ہے؟ توحید الالوہیہ۔ کافر یہ تو مانتے کہ اللہ ہے، وَلَئِنْ سَأَلْتُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ سَيَقُولُونَ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھے یہ آسمان و زمین کس نے پیدا کیا، یہ کہ اللہ نے پیدا کیا، یہ تو مانتے ہیں،
اگر یہ ماننے کے بعد اللہ کی عبادت نہیں کرتے، عبادت دوسروں کی کرتے، تو توحید الالوہیہ میں اختلاف ہوا، اہل ایمان میں اور اہل کفر میں، اہل شرک میں۔ اہل مشرک اللہ کو مانتے ہیں کہ اللہ ہے، لیکن اللہ کی صفات کو نہیں مانتے، اللہ کی قدرت کو نہیں مانتے۔ اللہ ہے ٹھیک ہے، بس مان لیا ہم، اور اس کے بعد اس کی صفات اس کی عبادت کو نہیں کریں گے۔ تو پہلی چیز جو ہے توحید الالوہیہ ایسی چیز ہے جس میں اختلاف ہوا کافروں اور مسلمانوں کے درمیان۔ اہل ایمان اللہ تعالیٰ نے کہا جب تو اللہ کو مانتے ہو، اللہ ہے، اس کی عبادت بھی کرو، یہ عبادت سے انکار کر دی۔ اور توحید الاسماء والصفات وہ ہے جس میں مسلمانوں میں اختلاف ہے۔ مسلمانوں کا ایک گروپ جو ہے اللہ کو تو مانتا ہے لیکن اس کی صفات کو نہیں مانتا، جیسے معتزلہ ہے، باطنیہ ہے، الاشعری ہے، اللہ کی صفات کی تعویل کرتے۔ وہ کہتا ہے اگر ہم یہ مانیں کہ اللہ یحب، فمانا ایسے کہ اللہ یحب، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ محل حوادث، ہم انہیں کہتے ہیں کہ دین وہی سے سیکھو، اپنی اپنی توڑا۔ ان اللہ استوى علی العرش، اللہ تعالیٰ مستوی عرش، یہ وہی ہے۔ اس کے بعد آپ یہ کہیں استوا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا معنی یہ کہ اللہ استغفر اللہ، اللہ چھوٹا ہے، عرش بڑا ہے، یہ اگر کرسی میں بڑا اور موٹا آدمی کرسی میں نہ سمائے تو پھر تو یہ کرسی وسیع ہوگی، پھر بیٹھے نا، یا نہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ اللہ الرحمن علی العرش، اللہ عرش پر مستوی ہے، یہ وہی ہے۔ اور اس کے بعد ہماری عقل ہے، اس عقل کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی ہے اہل الحدیث کے ہاں توحید جو ہے، توحید الاسماء والصفات ہے کہ ان تؤمنوا باللہ بما وصف به نفسه ورسوله، آپ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھیں، جو ان صفات پر ایمان رکھیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ بیان کی ہے، خود بیان کی ہے اور اس کے رسول نے بیان کی۔ تو اللہ تعالیٰ جب اپنی ذات کے بارے میں خود بتایا، ہم تو اللہ کی ذات کو نہیں دیکھا، آپ کی صفات کو نہیں دیکھا، تو اللہ تعالیٰ جو چیز بتائی ہمیں اس پر ایمان ہے، یہ ہے توحید۔ اور پھر یہ توحید آخر میں آپ نے یہ حدیث ذکر کی، ان اعمال بنی آدم تحصى۔ معتزلہ جو تھے اس زمانے جو فطرے تھے، بڑے بڑے فطرے تھے، جو حدیث کا مذاق اڑاتے ہیں، آدمی ہیں لوگ جن کو بخاری سے ساتھ بہت اختلاف ہے، آئے دن کتابیں لکھتے رہتے ہیں امام بخاری کی شان کو گرانے کے لیے کہ امام بخاری بخاری میں یہ ہے، بخاری میں وہ ہے، بخاری میں یہ، تاکہ بخاری کا مقام ہے لوگ کی نگاہ میں گر جائے۔ لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ جتنا جتنا وہ کرتے جاتے ہیں بخاری کا مقام اتنا ہی بڑھتا چلتا ہے۔ جو یہ کتاب جو لکھی آپ نے بڑی اخلاص سے، بڑی محبت سے، آپ نے یہ کتاب جب یہ سنت میں کھو کر لیا، آپ جس حدیث کو لکھتے اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا سب سے بڑی جو آپ کی جنگ ہے وہ لوگوں سے ہے جو وحی کو چھوڑ کر اپنی رائے کے تابع دین کو کرنا چاہتے ہیں، انہیں کہتے ہیں اہل رائے۔ اہل رائے جو اپنی رائے کو حدیث پر مقدم رکھتے ہیں، اور اس مکتبی کے سب سے بڑے جو رہنما ہیں وہ احناف ہیں۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب میں قال بعض اللہ حدیث لاتے ہیں، اس کے بعد بعض لوگوں نے اس حدیث کے خلاف کیا۔ اس کی مثال آپ یہی دیکھیں کہ ہمارے بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ انشقاق پڑھی نماز میں اور سجدہ کیا، نماز میں سجدہ کیا اور فرمایا اگر میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا میں سجدہ نہ کرتا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ اگر نماز میں، فرض نماز میں ایسی صورت پڑے جس میں سجدہ ہے تو آپ سجدہ کریں گے۔ لیکن اہل رائے کیا کہتے ہیں کہ چونکہ ہم فرض پڑھ رہے ہیں اور سجدہ تلاوت واجب ہے، فرض پہ واجب ادا نہیں ہوگا، اس لیے اگر وہ لوگ فرضی نماز میں ایسی صورت پڑھیں گے جس میں سجدہ و سجدہ نہیں کریں گے، جبکہ حدیث اختلاف ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کی سب سے بڑی جنگ جو ہے ان لوگوں کے خلاف ہے جو دین کو اپنی رائے کے تابع کرنا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کی تابع کرنا چاہتے ہیں اور وہی کی تابع نہیں ہونا چاہتے۔ اور یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے جو آپ نے ذکر کیا کہ
دیکھو اپنی عقل کو سب مت سمجھو، تو عقل ہی سب کچھ ہے، میں تو وہی چیز مانوں گا جو میری عقل میں آئی، یہ عقل ناقص ہے۔ اللہ کا دین کامل ہے، رسول کامل ہے، اللہ کے فرامین کے سامنے اپنی عقل کو جھکا دو، اگر بات آج سمجھ نہیں آئی کل سمجھ آ جائے گی، لیکن اللہ کے سامنے، اللہ کے دین کے سامنے، اللہ کے رسول کی سنت کے سامنے اپنی عقل کو مت۔ تو مثال بنی آدم کے جو اعمال ہیں وہ ان کا وزن کیا جائے گا۔ اب معتزلہ نے کہا یہ وزن کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ حضرت حدیث سے لا کر بتایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ جو ذکر الہی ہے قیامت والے دن سے تولا جائے گا، اسی طرح سب اعمال کو لے جائے گا۔ موازین کا ہر شخص کے لیے الگ میزان بنا ہے، ہر شخص کے لیے الگ الگ میزان ہے، موازین، اور ہر عمل کا الگ میزان ہے۔ موازین کے بعد تو یہ ہماری حدیث یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اعمال جو ہے ان کے اللہ کے فضل ہے، اللہ کے اعتبار ہے۔ اور یہ سبحان اللہ و کلمتان خفیفتان علی اللسان حبیبتان الی الرحمن، یہ کلمہ سبحان اللہ، لیکن کیا جب انسان وہی سے شروع کیتا اور توحید پر ختم، قرآن میں اشارہ ہے اگر کسی کا خاتمہ توحید پر ہوا وہ جنت میں جائے گا۔ اس میں بھی ذرا جو ہے وہ محدث اور تابعی ہے، وہ جب ایسا کا عالم تھا تو مرد کے لوگ علماء جمع ہوئے، انہوں نے کہا کہ نلقن بلائے، ہم ان کے سمن کو لا الہ کی تلقین کرتے ہیں۔ اب تلقین کیسے کریں، وہ شرما رہے ہیں، اتنے بڑے عالم اور نیک اور صالح انسان، ہم کیسے ان کریں؟ جا کر انہوں نے سامنے وہ حدیثیں پڑھنا شروع کر جس میں تلقین کے بارے میں ابو ذر رحمہ اللہ کہ جب حدیث پڑھنا شروع کی حضرت وہ حدیث خود بخود پڑھنا شروع کر دیا، ان ملتان ان قضا و قضا، پورے اپنے سن کے ساتھ پڑھی، اور جب کہا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص کی آخری کلمہ ہوا زبان پر نکل لا الہ الا اللہ جنت لے گیا۔ یہ بڑا جان آخری میں سے ہو گیا۔ لفظ سبحان جو ہے یہ عجیب لفظ ہے، سبحان لفظ یہ اللہ کی توحید کا نچوڑ مطلب جب ہم توحید سبحان اللہ کہتے ہیں آپ تو اللہ کے آپ نے سب توحید بیان کر، سبحان کا مطلب یہ ہے اللہ منزہ من کل عیب، اللہ منزہ من کل نقص، اللہ منزہ من کل نقص، اللہ تعالیٰ ہر نقص سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ مکمل ہے، ہمارے مطلق ہے۔ سبحان اللہ کا لفظ جو ہے اس بات کی طریقے سے دیکھیے اب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے لفظ سبحان اللہ استعمال کیا ہے، یہ وہ انسان کی عقل سے باہر کی چیز ہے۔ مثلا سبحان اللہ اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى، سبحان اللہ اب اس کے بعد جو بیان آ رہا وہ انسانی عقل سے بالا تر ہے۔ اللہ نے فرمایا تم اپنی عقل پر نہیں اللہ کی قدرت کرتے۔ اسی طرح قرآن مجید میں سبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَا الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَعَشِيًّا حِينَ تُظْهِرُونَ، اللہ ہی کے لیے سب تعریف ہے جب تم شام کرتے ہو جب تم صبح کرتے ہو۔ شام بھی عجیب چیز ہے، ہم جہاں شام کر رہے ہوتے ہیں سورج غروب ہو ہوتا ہے، فلاں جگہ پر دوپہر ہوتی ہے، یعنی کیسی ہے انسانی عقل ابھی تک اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتا۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، اسی طرح سبحان اللہ حین جب تم دوپہر کرتے ہو۔ تو لفظ سبحان جو ہے یہ لفظ توحید کی پوری تعبیر ہے، جب کہ سبحان اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ خلق الازواج كلها ومما تنبت الارض مما لا يعلم، اللہ پاک ہے جس نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا، دنیا میں ہر چیز جوڑا جوڑا ہے لیکن آپ کے ساتھ تنہا ہے اور درخت جوڑا جوڑا ہے، اور جب انسان نے ایٹم توڑا تو اس کو پتہ چلا ایٹم ہی جوڑا ہے۔ سبحان اللہ یہ کلمہ جو ہے اللہ بڑے پیارے ہیں، یہ کلمے بہت اللہ کو پیارے ہیں، اس کو ہمیشہ اپنی زبان پر رکھو۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کو ختم کیا ذکر پر،
انسان کی زبان پر وہی